مسیح خداوند کے عظیم نام میں آپ سب کو دیکھنے والوں کو سلام۔ میرا نام پاسٹر نوید پترس ہے اور میرا تعلق کرائسٹ ہولینس چرچ کرسچن ٹاؤن برانچ سے ہے اور میں خداوند کی خدمات کو وہاں سر انجام دے رہا ہوں، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے آج مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں آپ کے ساتھ اس کی باتوں کو شیئر کرنے والا ہوں۔ اور میں شائن سٹار ٹی وی کا اور پاسٹر راشد منشا کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ مجھے اپرچونٹی عطا کی کہ میں خدا کے کلام کی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب، اور اس کی جب ہم 22ویں آیت سے دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے اور اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کرے کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کرے، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ یسوع دنیا کا نور بن کر آیا۔ یسوع ہی ہے جو دنیا کا نور، جس نور کے توسل سے، جس نور کے وسیلہ سے ساری تاریکی اور ہر طرح کی تاریکی جو ہے ختم ہوئی۔ جب نور آیا تو تاریکی جاتی رہی، اور ایسی روشنی میں ہر ایک چیز واضح ہو گئی کہ ہم نے ایسا نور دیکھا کہ خدا کا جب نور تاریکی میں چمکا تو ساری تاریکی ختم ہوئی۔ اور بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب شریعت کے دستور کے موافق 8 دن کے بعد ہیکل میں لایا گیا کہ اس کا نام رکھا جائے، اور اسے ہیکل میں لایا گیا، تو بائبل میں لکھا ہے کہ شمعون نام ایک شخص تھا جو اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا۔ وہ اسرائیل کی شادمانی، تسلی اور نجات کا منتظر تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب روح کی آگاہی سے، روح کی ہدایت سے وہ ہیکل میں آیا تو اس نے مسیح کو دیکھا، تو اس نے خدا کی حمد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے خدا کی نجات کو دیکھ لیا ہے۔ اور وہ روشنی جو خدا کی طرف سے تھی، وہ نہ صرف ایک امت کے لیے، نہ صرف قوم بنی اسرائیل کے لیے، نہ صرف کسی قبیلے کے لیے، کسی اور شخص کے لیے، بلکہ ہر فرد بشر کے لیے یہ نور جو ہے چمکا۔ اور اس نور کے توسل سے ساری تاریکی، جو گناہ کی تاریکی تھی، جو انسان کی زندگی میں ایسی تاریکی تھی جس سے وہ آزاد نہیں ہو پا رہا تھا، اسے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ اس گناہ کی تاریکی میں دستا چلا جا رہا تھا، اور اس تاریکی سے موت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایسی گناہ کی تاریکی تھی کہ گناہ موت پیدا کرتا ہے، اور موت کے چنگل سے، موت کے جوئے سے کوئی شخص آزاد نہیں ہو پا رہا تھا، بلکہ وہ گناہ کرتا اور قربانیاں چڑھاتا، اور گناہ کرتا، پھر اس کے بعد اسے دوبارہ قربانیاں چڑھانے کی ضرورت پڑتی، یعنی وہ کامل طور پر اس گناہ سے آزاد نہیں ہو پا رہا تھا، ایسی تاریکی تھی۔ اور یسایہ نبی بھی کلام خدا میں دیکھتے ہیں، جب یسایہ
دوسرا باب، 9واں باب اور اس کی دوسری آیت دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر بڑا نور چمکا۔ یعنی جو تاریکی میں چلتے تھے، گناہ کی تاریکی میں چلتے تھے، ان پر بڑی روشنی چمکی جو خدا کی طرف سے تھی، جو اسرائیل کی نجات کے لیے تھی۔ اب قوم بنی اسرائیل جو ہے، اور شروع ہی سے وہ خدا کے حضور بدی کرتے، گناہ کرتے، تو پھر اس کے بعد مصیبت میں پڑتے۔ جب وہ گناہ کرتے، خدا کا ہاتھ ان پر بھاری ہو جاتا، کبھی مدیانیوں کو ان پر چڑھا لاتا، کبھی امالیکیوں کو، کبھی اہل مشرق کو ان پر چڑھا لاتا۔ یعنی وہ کامل طور پر اس گناہ کی غلامی سے، اس تاریکی سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ لیکن جب خدا کا نور انسان کی زندگی میں چمکا تو یہ سایہ اس کی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہتا ہے، اس کی دوسری آیت، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ میں کے ملک میں رہتے تھے ان پر بڑا نور چمکا۔ یعنی کوئی ایسا یہ چھوٹا نور نہیں ہے، کوئی چھوٹی روشنی نہیں ہے، بلکہ کل کائنات کے لیے آسمان اور زمین کا تیار کیا ہوا یہ خدا کا مقصد تھا کہ جس کے توسل سے انسان تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف گامزن ہو، اس گناہ کی غلامی سے، گناہ کی تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف اپنے قدموں کو بڑھانے والا ہو۔ تبھی شمعون اس بات کی تصدیق کرتا ہوا کہتا ہے، جو اسرائیل کی سلامتی کا منتظر تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کی نجات کو دیکھ لیا ہے، میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا کہ تو نے اس قوم کے لیے بلکہ غیر قوموں کے لیے، بائبل میں دیکھتے ہیں ہم خدا کے کلام میں، لوکا ہی کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 30ویں آیت، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، تو نے سب امتوں کے روبرو جو تیار کی ہے۔ یعنی یہ خدا کی طرف سے نور تیار ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ تاکہ غیر قوموں کو روشنی اور قوم بنی اسرائیل کے لیے جلال کا سبب بنے۔ صرف یسوع ہی ایسا نور ہے جو دنیا کے لیے چمکا، یسوع ہی ایسا نور ہے جو آیا جس نے ساری تاریکی کو ختم کر دیا۔ اور اگر ہم اس نور میں نہیں چلتے تو پھر ہم تاریکی میں ہی جیتے ہیں، اس نور سے واقف نہیں ہوتے تو پھر ہم اس گناہ کی غلامی میں ہی جیتے ہیں جس سے موت پیدا ہوتی ہے، اور موت سے سوا یسوع کے، ماں سوا یسوع کے کوئی اور شخص ہمیں آزاد کر ہی نہیں سکتا، ماں سوا یسوع کے ہمیں کوئی اور روشنی کی طرف گامزن کر ہی نہیں سکتا، ماں سوا یسوع کے ہم اس بادشاہت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے بڑی خوشی کی بات اور خوشی کی بشارت بنی نوع انسان کے لیے، ہم اس مقصد کو خدا کے دیکھتے ہیں کہ جب باغ عدن میں گناہ ہوا تو انسان پر گناہ ایسا طاری ہوا کہ نسل دا نسل گزر گئی، بلکہ پشتیں گزر گئیں، ہر شخص جو ہے اس موت کو گلے لگاتا، اس گناہ کی غلامی میں پڑا رہتا، آزاد نہیں ہو پا رہا تھا، روشنی کی طرف نہیں آ پا رہا تھا۔ لیکن خدا کے کلام میں شمعون جو راست باز شخص تھا، اس نے تصدیق کیا روح کی آگاہی سے کہ یہی ہے جسے میں نے خدا کی نجات کو دیکھ لیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے شادمانی کے ساتھ، اپنے بندہ کو شادمانی کے ساتھ اس دار فانی سے کوچ کر، رخصت کر، کیونکہ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے۔ میرے عزیزو، مسیح ہی ہے جو واحد ایسی ہستی ہے جس کے توسل سے ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہو سکتے ہیں، مسیح ہی ہے جس کے توسل سے ہم تاریکی سے نکل سکتے ہیں، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے منصوبہ بن کر آیا۔ اور بائبل کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو کرنتھیس کی کلیسیا میں پالوس رسول بھی کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتا ہوا کہتا ہے، اس کا 4 باب اور اس کی ہم جب دوسری آیت دیکھتے ہیں
چھٹی آیت دیکھتے ہیں، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کی جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ اب یسوع مسیح کے چہرہ سے ہی خدا کا جلال جلوہ گر ہوا، اور اس نے ہمارے دلوں کو ایسا روشن کیا کہ ہم خدا تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اور تاریکی جو تھی انسان کی زندگی میں کیا تھی، جب ہم کرنتھس کی کلیسیا میں دیکھتے ہیں تو وہ تاریکی میں گھرے ہوئے تھے، اس لیے پالوس رسول ان کو لکھتا ہوا کہتا ہے، اس کی 4 آیت، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے، وہ دنیا کے کاموں میں، دنیا کی تاریخی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ جب لوگ دنیا کی تمام تر تاریخی میں، دنیا کے تمام تر گناہوں کی تاریخی میں تھے، عقلوں کو ابلیس نے بند کر دیا تھا، انہیں روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، تب ایک ایسا نور آیا جس کے وسیلہ سے ساری تاریخی اور سارا اندھیرا ختم ہو گیا۔ اور وہ پالوس رسول کہتا ہے کہ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر پڑے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ جو بے ایمان ہیں، جو اس مسیح کی پہچان سے ناواقف ہیں، آج ان کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ وہ نور میں چلنا سیکھیں تاکہ ہر ایک چیز واضح ہو جائے۔ وہ نور میں چلنا سیکھیں تاکہ اس اندھیرے سے نکل کر نورانی بادشاہت کے وارث ٹھہریں۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارا منجی، ہمارا مسیحا پیدا ہوا ہے۔ وہ وعدہ جو خدا نے انسان کے لیے کیا، وہ وعدہ جو خدا نے انسان کے لیے کیا کہ وہ انہیں ان تمام تر غلامی سے آزاد کرے گا، وہ آج پورا ہوا۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے۔ یعنی اس میں جب ہم چلتے ہیں تو موت ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتی، اس میں جب ہم چلتے ہیں تو تاریکی ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتی ہے، بلکہ بڑی روشنی ہمارے اندر ہی اجاگر ہوتی ہے۔ اور کلام خدا میں پالوس رسول بھی کرنتھس کی کلیسیا کو یہی لکھتا ہوا کہتا ہے کہ اس لیے خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع کی صورت میں ظاہر ہو۔ صرف وہی ہے جو ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کر سکتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے گناہوں سے آزاد نہیں ہو پا رہے، اگر آج آپ کسی بھی طرح کی تاریکی میں پڑے ہیں، مصیبت، پریشانی، تکلیف میں ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، اور میں دنیا کا نور ہوں۔ آج مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی واحد ہے جو ایسی ہستی ہے جو ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کراتی ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا کا سروے کریں تو کہیں بھی ایسا آپ کو منصوبہ نظر نہیں آئے گا جو خدا نے کسی کے لیے کیا ہو۔ ہر مذاہب میں اگر ہم دیکھیں تو کہیں بھی ہمیں ایسا منصوبہ خدا کا نظر نہیں آتا جو ہمیں بادشاہت تک لے جائے، جو ہمیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف گامزد کرے۔ یہ صرف خدا کے بیٹے یسوع کے توسل سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو آج مجھے اور آپ کو اس کلام سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ یسوع ہی دنیا کا نور ہے اور کوئی نہیں ہے، اور اگر ہم اس نور میں نہیں چلتے تو پھر ہم اس تاریکی میں ہی دفن ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔
اگر ہم اس نور کو اپنی زندگی میں نہیں رکھتے تو ہم ان تمام تر لوگوں کی طرح ہو جاتے ہیں جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اس تاریکی میں، اس تمام گناہ کی غلامی میں ہی مر گئے اور ابدی زندگی سے غافل ہو گئے۔ یہ ایک بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق کہ ہمارے لیے ایسا منصوبہ رکھا گیا، اور یہ سایہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ایک بادشاہ جس کے کندھے پر سلطنت ہے، اور جو عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اور شمعون بھی سلامتی کا منتظر تھا۔ تو اس نے سلامتی دیکھی اور اس نے خدا کی حمد کی، اس نے سلامتی دیکھی، اس نے خدا کی نجات دیکھی، اس نے خدا کی اس قدرت کو دیکھا، تو وہ کہتا ہے کہ اب میں نے اس نجات کو دیکھ لیا ہے، اب مجھے اس دار فانی سے تو رخصت کر سلامتی کے ساتھ۔ آج اگر ہم بھی اس مسیح، اس نجات کو، اس مسیح کو، اس منجی کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو اس کا نور ہماری زندگی میں ساری تاریکی کو ختم کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کا جلال، ہم نے اس کی روشنی کو دیکھا تو ہم اس تاریکی سے نکل گئے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے۔ عزیزو، ہم خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی پیدائش ہی سے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ فرشتہ ان گڈریوں کے پاس آیا جو اندھیرے میں تھے، اور فرشتہ نے آ کر کہا کہ تم پر بڑی خوشی کی بشارت میں اجاگر کیے کرتا ہوں۔ یہ بڑی خوشی کی بشارت جو تھی وہ یہی تھی کہ نور اس دنیا میں چمکا ہے، جس کے حوالہ سے، جس کے توسل سے ہم اس بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں، اور جس کی پیشن گوئیاں نبی پیغمبر کرتے رہے کہ وہ آئے گا اور ساری تاریکی کو ختم کرے گا، اور قوم بنی اسرائیل نہیں بلکہ ہر ایک فرد بشر کو اس گناہ کی غلامی سے نکال کر اس بادشاہت کا وارث بنائے گا۔ تو آج اگر میں اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، میں اور آپ اگر اس نور میں چلتے ہیں، میں اور آپ اگر اس روشنی کے منتظر ہوتے ہیں، ہم اس خدا کی نجات کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم بھی شمعون کی طرح بآسانی کہتے ہیں کہ ہم بھی اس دار فانی سے اگر رخصت بھی کر جائیں تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم نور میں ہیں، تو پھر نور میں ہی ہم زندگی گزارتے ہیں، تو نور میں ہی ہم جب اس دار فانی سے جاتے ہیں تو ہم اس بادشاہت کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس تاریکی میں ہی چلتے رہتے ہیں، اس گناہ کی تاریکی میں ہی چلتے رہتے ہیں، اس گناہ کی غلامی میں ہی چلتے رہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے کوئی اور منصوبہ نہیں ہے، پھر ہمارے لیے کوئی اور پلان نہیں ہے، پھر ہمارے لیے کوئی اور ایسی راہ نہیں ہے کہ جہاں سے ہم ابدی زندگی کو حاصل کر سکیں، کہ جہاں سے ہم اس تاریکی سے نکل سکیں، اور کوئی ہمارے پاس پلان ہے ہی نہیں، بلکہ کل کائنات کے لیے ایک ہی منصوبہ ہے جو خدا کی طرف سے تیار کردہ ہے، اور وہ ہے یسوع المسیح۔ ہم اس نور کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اس نور کو اپنے زندگی میں ہم جب جگہ دیتے ہیں تو ہم اپنے گناہ کی تاریکی سے نکلتے ہیں۔ اور اگر آپ نے آج تک مسیح کی پہچان کو اپنی زندگی میں نہیں لیا، اگر آج تک تاریکی میں ہی چلتے آئے ہیں، تو پھر ضرورت ہے کہ ہمیں اس بیٹے کو، یعنی خدا کے بیٹے کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ نور جب ہمارے زندگی میں آئے تو ساری بلکہ ہر طرح کی تاریکی کو ختم کرے اور ہمیں نجات کی طرف گامزد کرنے والا ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اس کلام کے توسل سے، اس کلام کے وسیلہ سے، اور یہ کلام جو ہے آج جب ہم اس کلام سے سیکھ چکے ہیں تو ہمیں اس نور میں چلنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خدا باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں زندہ آسمانی باپ، تیرے کلام کے لیے، تیرے فضل کے لیے،
کہ جو آج اے میرے خداوند تو نے اپنے کلام سے سکھایا کہ یسوع دنیا کا نور ہے، اور وہ ایسا نور ہے جس نے ساری تاریکی کو ختم کیا اور ہمیں اس نور میں چلنے کا فضل عطا کیا تاکہ ہم بادشاہت کے وارث ٹھہر سکیں۔ تو اے خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت جو بھی زندگی اے میرے خدا اس کلام کو سن چکی ہے، تو فضل عطا کر کے وہ ساری اس تاریکی سے، گناہ کی تاریکی سے نکل کر اس روشنی کی طرف گامزد ہونے والے ہوں۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے، آمین۔ You are watching Shine Star, Be the Light.